تک بات جو ہے وہ شیطان کی ہے، تو شیطان جو ہے وہ کبھی بھی انسان کا دوست نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی انسان کو جو ہے تو اس کا ساتھی نہیں بن سکتا، انسان کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں ضرور ان کو جو ہے گمراہ کروں، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے اور میں ان کو جو ہے گمراہ کرتا رہوں گا۔ ہاں، مگر وہ بندے جو آپ کے مخلص ہیں ان پر میری رسائی نہیں ہوگی، نیکوکار بندے جو ہوں گے ان پر میری رسائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، شیاطین کا اس پر اثر نہیں چلتا، شیاطین کا اس پر زور نہیں چلتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے معافی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے عرف کے مطابق صحیح اچھا معاملہ کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ جبکہ شیطان کے بارے میں کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، تو اس میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ قرآن مجید جب شروع کیا جائے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنا شروع کرو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رب العزت سے استعاذہ مانگو، اللہ رب العزت سے پناہ مانگو۔ انسان جب قرآن مجید پڑھے اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو شروع کر رہا ہے تو اس وقت پڑھے، اور عام تلاوت کے اندر جو ہے وہ شروع کر رہا ہے اس وقت پڑھے۔ باجماع امت یہ جو ہے سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے پڑھنا۔ قرآن مجید اگر مقتدی ہے تو مقتدی ہونے کی صورت میں جو ہے تو اس وقت نہ پڑھے، اس وقت خاموش کھڑا رہے، اس لیے کہ قرات مقتدی کی ذمہ نہیں ہے، قرات جو ہے وہ مقتدی کی ذمہ نہیں ہے بلکہ قرات امام کی ذمہ ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جس آدمی کے لیے امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے، امام کی جو قرات ہے وہ اس کے لیے قرات ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر مقتدی کو چاہیے وہ خاموش کھڑا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی جو با ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 معنی کا احتمال ہے، یہاں پر 3 معنی جو ہے وہ درست بیٹھتے ہیں۔ پہلا معنی مصاحبت کا، دوسرا معنی استعانت کا، تیسرا معنی جو ہے دوسرا معنی استعانت کا اور تیسرا معنی برکت کا، تبرک، یہ 3 معنی جو ہیں وہ درست بیٹھتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، دوسرا اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، تیسرا جو معنی ہے اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہ 3 معنی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں دوسرا معنی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعانت والا، طلب مدد والا، مدد طلب کرنے والا معنی، یہ مراد لینا بہت زیادہ بہتر ہے، یہ معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی والا معنی ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ خود کچھ کام کر سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے اندر کچھ ہمت ہو، مگر سب کام جو بھی میں کرتا ہوں وہ اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی مدد کی تو فعل میں یہ کام کرتا ہوں، تو اس لیے اس میں یہ معنی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔
اور دوسرا جو بسم اللہ کے اندر جو زیر ہے شروع میں، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان استعانت والا معنی مراد لے، اس لیے کہ زیر نیچے ہوتا ہے، اور یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ معنی لینا جو ہے مفسرین کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ با حرف جارہ ہے، جو کہ عربی قواعد کے مطابق اور یہ متعلق کا تقاضا کرتا ہے، تو لہذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فعل محذوف ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کام کر رہا ہو، اسی فعل کو مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بسم اللہ، اب کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر کھانے والا فعل آکل، بسم اللہ آکل، اللہ کی مدد سے کھاتا ہوں، بسم اللہ اشرب، اللہ کی مدد سے پیتا ہوں، بسم اللہ اقرأ، اللہ کی مدد سے جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ تمام فعل جو ہے معذوف جو ہے مانے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر بسم اللہ کے اندر جو فعل مانا جائے گا وہ لفظ اللہ کے بعد مانا جائے گا، لفظ اللہ کے بعد مانا جائے گا۔ چوتھی بات جو یہاں پر ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کے اسماء میں سے 3 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے 3 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر 3 زمانے گزرتے ہیں، ایک وہ زمانہ جس وقت انسان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پانی تھا، اس پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دے دیا۔ دوسرا دنیا کے اندر رہنے والا معاملہ، انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہے، جو اس کی زندگی ہے جو یہاں پر گزار رہا ہے، ایک زمانہ انسان پر مرنے کے بعد آئے گا قیامت تک، لیکن جو آدمی مر گیا، مات فقط قامت قیامت ہو، تو تحقیق اس کی جو ہے قیامت قائم ہو چکی، تحقیق اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو چکی، اس سے بعض پر شروع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا یہ ہمارے لیے عمل کی جگہ ہے، یہاں پر ہمارے لیے جو ہے مہلت ہے، ہم اعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں، موت واقعہ ہو جائے، اس کے بعد عمل کرنے کی مہلت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو لفظ اللہ یہ پہلے معنی کی طرف، جس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ رب العزت نے سب کچھ تخلیق کیا، اسی طرح جس وقت ہم بھی نہیں تھے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تخلیق کر۔ لفظ اللہ میں پہلا معنی کہ عدم سے وجود میں لانا، کوئی چیز جس کا سرے سے پہلے تصور ہی نہیں تھا اس چیز کو وجود میں لے آنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں میں رحمت والا، نرمی والا، شفقت والا معاملہ ہے، معنی ہے۔ تو اس اعتبار سے الرحمن اور الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، تو یہ معنی اس کا ہوتا ہے عام الرحمت، اور رحیم اس کا معنی ہوتا ہے تام الرحمت۔ عام الرحمت کا معنی یہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر رحمت کی جائے۔ تام الرحمت کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے اندر مسلمانوں پر رحمت کی جائے، کافروں پر نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں پر۔ اس لیے ایمان کا ہونا، مسلمان کا ہونا، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان دیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو رحمان کا معنی عام الرحمت، دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کافر بھی کھا رہا ہے اور جو ہے مسلمان بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العزت سب کو دے رہا ہے، یہ عام الرحمت ہونے کی وجہ سے۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کا وجود، دنیا جو قائم ہے، یہ سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، یہ سب کی سب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ دنیا کو بنائے، اور اللہ رب العزت کو اب بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو قائم رکھے، کہ اللہ رب العزت اس کو قائم رکھے، اس پر کوئی اللہ رب العزت کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے
اس دنیا کو جو قائم ابھی تک قائم ہے یہ سب کی سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ورنہ تو انسانوں کو دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کتنی اللہ رب العزت کی جو ہے احکام کو توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمارا ابھی تک مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت دی ہے۔ اور مہلت سے فائدہ اٹھانا کہ مہلت دے دے تو آدمی کہے کہ چلو ویسے بھی کچھ جو ہے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ اور مہلت سے اس پیرائے میں فائدہ اٹھانا کہ آدمی ان احکام کی تعمیل کرنا شروع کر دے، ان احکام کو بجا لانا شروع کر دے، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی اس رحمت کو جو ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر رحمت کی ہے، اس کو اپنے اس رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس رحمت کے باعث جو اللہ رب العزت نے ہم کی ہے، ہم اس دنیا میں، کیونکہ دنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم وہ بیج بوئیں جو آخرت میں ہمیں فائدہ مند ہوں، نہ کہ وہ بیج بوئیں جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کانٹوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی اس زمین کو یوں ہی بنجر چھوڑ دیں، کیونکہ اگر بنجر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس صورت میں بھی اس میں کانٹے ہی ہو جاتے۔ اعمال کی جو باغات ہیں ان کو لگائیں، اعمال سے اس جو ہے ہماری زندگی یہ مزین ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں پھولوں کے ساتھ جو ہے سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔